امام منستو منم غلام علی امام منستو منم غلام علی ودار جان گرامی فدائے نام علی ہزار جان گرامی فدائے نام علی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے شاہ مردان علی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیک یا غریب الغرباء السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیک یا مغیث الشیعة والزوار فی یوم الجزاء السلام علیک یا انیس النفوس السلام علیک یا شمس الشموس السلام علیک ایہا المدفون بأرض طوس یا سلطان العرب والعجم علی ابن موسیٰ الرضا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم انا نرغب الیک فی دولة کریمہ تعز بها الاسلام واہلا وتذل بها النفاق واہلا وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اما بعد وقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم الکتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. جوار مقدس حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام میں آپ کی خدمت میں ہیں اور کیا ہی حسن امتزاج ہے کہ میلاد مبارک حضرت امام علی علیہ السلام میلاد حرم اور حرم مطہر امام رضا علیہ السلام آپ کو اور جہاں جہاں پہ بھی اہل ہدایت ہیں ہم ہدایت کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ سب کی خدمت میں مبارکبادی پیش کرتے ہیں تبریک اور تہنیت پیش کرتے ہیں مولود کعبہ کی مولود حرم کی کہ جنہوں نے آتے ہی اپنے شیعوں کو پیغام دیا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. آج کے دن مومن کامیاب ہو گئے ہیں مومنین کامیاب ہو گئے ہیں مومنین یعنی علی والے کامیاب ہو گئے علی کے چاہنے والے کامیاب ہو گئے اور یہ ایسی میلاد ہے کہ یہ میلاد زمین تا آسمان ذروں سے لے کر کہکشان تمام موجودات جس جشن میں شامل ہیں اور ہم حرم امام رضا علیہ السلام میں یہ جشن کہ جو مولود کعبہ کا ہے آتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کیا اور ایک پیغام ہمیں دیا ہے اور یہ نوری اور نورانی
اور درخشانی جتنی بھی ہستیاں ہیں، انہوں نے ہمیں اس چیز کو باور کرا دیا ہے کہ ہمیشہ ذات سبحان سے توسل، مادر گرامی ہے تو توسل کرتی ہیں، یا اللہ تجھے واسطہ ہے، میں اللہ کی جتنی کتابیں ہیں، اللہ کے جتنے رسول ہیں، دین ابراہیمی پر اپنے آباء و اجداد کا واسطہ دے کر وہ مولود کے جو میرے شکم ہے اس کا واسطہ دیتا ہوں۔ اللہ نے اس دیوار میں در بنا دیا اور دروازہ کھول دیا، یعنی جب واسطہ آ جاتا ہے علی ابن ابی طالب کا، اللہ مشکلوں کو حل کر دیتا ہے۔ اور جاتے ہیں حرم میں، 3 دن کے بعد جب حضور تشریف لاتے ہیں، آنکھیں نہیں کھولی ہیں، سب سے پہلے دیدار مصطفیٰ کیا ہے، اور اس کے بعد کہا یا رسول اللہ کیا سنوں؟ تورات کو سناؤں، زبور کو سناؤں، انجیل کو سناؤں؟ حضور نے فرمایا قرآن کو سنائیے۔ قرآن کے جو نزول تدریجی ہے اس سے پہلے امیر المومنین نے کہ جو دفعتاً قرآن سینہ ولایت کے اوپر نازل ہے، اور جانتے ہیں قرآن کو، اور یہ قرآن کے جو تنزیل کی صورت میں الگ ہے اور دفعتاً جو قرآن ہے وہ الگ ہے، اس وجہ سے کہ علم قرآن تو معصوم کے پاس تھا، پیغمبر اسلام کے پاس بھی علم قرآن ہے، اور ان کے وصی برحق امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس بھی علم قرآن ہے۔ وہی علم قرآن کو جو دفعی ہے، تدریجی ہم سب کے لیے، ہم لوگوں کے لیے ہے، حالات اور تقاضوں کے تحت ہے۔ امام نے 13 آیتیں سورہ مومنون کی تلاوت کی ہیں، 13 آیتیں، اور مومنین کو پیغام دیا ہے۔ مومنین وہ ہے کہ جو کامیاب ہو گئے ہیں، جو اپنی نمازوں میں خضوع و خشوع رکھتے ہیں، جو امانت داری کا خیال کرتے ہیں، جو اخلاقیات کے ساتھ وابستہ رہتے ہیں، جو اپنے حالات زندگی میں کبھی بھی ناجائز تعلقات کی طرف نہیں بڑھتے ہیں، ہمیشہ یاد الہی میں رہا کرتے ہیں۔ یہ مومنین کی صفات مولا نے، مولود کعبہ نے، مولود حرم نے ہمیں بتائی ہے۔ اور اس کے بعد یہی وہ علم کا سلسلہ ہے نا، اسی وجہ سے سارے جتنے بھی سنی شیعہ سب اس بات کے اوپر گواہ ہیں کہ اگر علم قرآن کسی نے سیکھنا ہے تو علی ابن ابی طالب کے پاس آؤ، علی تمہیں علم قرآن دے گا۔ اور مولا نے بھی بتا دیا سلونی عن کتاب اللہ، مجھ سے کتاب خدا کے بارے میں تم سوال کرو، میں تمہیں بتاؤں گا کہ یہ آیت کب نازل ہوئی ہے، سفر میں نازل ہوئی یا حضر میں نازل ہوئی، لیل میں نازل ہوئی یا نہار میں نازل ہوئی، دن میں ہے یا رات میں ہے، سفر میں ہے یا حضر میں ہے، اس میں محکم کیا ہے، اس میں متشابہ کیا ہے، اس میں مجمل کیا ہے، اس میں مبین کیا ہے۔ کل قرآن کا بسم اللہ سے لے کر والناس تک سارے قرآن کو تم مجھ سے پوچھو، سلونی عن کتاب اللہ، میں تمہیں کتاب خدا کے بارے میں بتاؤں گا۔ تو آج کیا ہے؟ میلاد ہے، میلاد علم قرآن کی۔ جتنے بھی علوم تھے اول اور آخر سارے کے سارے پیغمبر اسلام نے علی ابن ابی طالب کے سینے میں ودیعت کیا، اور اسی لیے نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ مجھے حضور نے علم اس طرح سکھایا کہ جس طرح ایک پرندہ اپنے بچے کو دانہ کھلاتا ہے۔ پرندہ کیا کرتا ہے اپنے بچے کے لیے؟ جس طرح دانہ لے کر آتا ہے بغیر کسی کمی پیشی کے، وہ اپنے بچے کو کھلا دیتا ہے۔ یعنی حضور یہ بتانا چاہ رہے تھے کیا کہ جس طرح مولا نے کیا خوبصورت تعبیر کی ہے، اس سے بہتر تعبیر ہو بھی نہیں سکتی ہے، اس سے بہتر تمثیل ہو بھی نہیں سکتی ہے کہ پرندہ اپنے بچے کو کیسے دانہ کھلاتا ہے۔ جس طرح وہ لاتا ہے اسی طرح وہ بھراتا ہے، اسی طرح وہ کھلاتا ہے۔
یعنی کیا ہے، بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ حضور جس طرح علوم کو، جس طرح معارف کو، جس طرح الہی علوم کو لے کر آئے تھے بغیر کسی کمی پیشی کے، سینہ علی میں ودیعت کر کے فرما دیا، انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، من اراد العلم فلیات الی الباب، جسے چاہیے علم، جسے علم کی تلاش ہے، اسے چاہیے کہ باب کے پاس آئے، دروازے سے اسے علم ملے گا۔ باب العلم علی کی ذات ہے، علی کے پاس آؤ گے تمہیں علم ملے گا۔ علم قرآن چاہیے تو علی کے پاس آؤ، علم فقہ چاہیے تو علی کے پاس آؤ، علم تفسیر چاہیے تو علی کے پاس آؤ، علم اخلاق چاہیے تو علی کے، جتنے بھی سارے کے سارے علوم ہیں۔ اس وجہ سے کہ آج میلاد ہے علم کی، اور ہمیں ایک چیز آج جس کی طرف متوجہ ہونا ہے وہ یہ ہے کہ جو علم مصطفیٰ کا عنوان جس کو کہا جائے، جو علم مصطفیٰ کا تاجدار ہے، یعنی اسی وجہ سے فرمایا کہ مجھے آقا نے 1000 علم کا باب سکھایا ہے، حضور نے مجھے 1000 علم کا باب سکھایا، اور میں نے اس سے ہر ایک میں سے 1000 باب نکالا ہے۔ آپ کو پتہ ہے امیر المومنین کے علم کا انسان شماری نہیں کر سکتا ہے، انسان احصائی نہیں کر سکتا ہے، انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ وہ فہم و ادراک رکھے علی کے مولا کے علم کی، اور اللہ نے تو کہہ دیا نا، کل شیء احصینہ لشیء احصینہ فی امام مبین، ہم نے ہر چیز کو امام مبین کے سینے میں رکھ دیا ہے۔ یعنی کیا ہے کہ 100 معجزوں کا عطر ہے ایک تیری ذات میں، یعنی کیا ہے کہ ہر قسم کے معجزات اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو علی مولا کے، ان کے اخلاقیات کو دیکھیں، ان کی پیروی رسالت کو دیکھیں، ان کی سخاوت کو دیکھیں، ان کی عبادت کو دیکھیں، ان کے انفاق کو دیکھیں، ان کی ایثار کو دیکھیں، ان کی زہد و تقوی کو دیکھیں، ان کی وہ صفات جلال کو دیکھیں، ان کی صفات جمال کو دیکھیں، ہر ایک میں اپنی مثال آپ ہیں۔ یعنی علم جب تقسیم کرتے ہیں تو پتہ یہی چلتا ہے کہ قطاریں ساری عصمتوں کی لگی ہوئی ہیں، اور علی سے زانو تلمس طے کر رہے ہیں اور علم حاصل کر رہے ہیں۔ ان کی سخاوت دیکھیں۔ اس وجہ سے ایک چیز کہ جس کی طرف میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں اور آپ کی توجہ کو مبذول کروں، وہ کیا ہے، ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں کہ اگر ہم نے علی شناسی رکھنی ہے تو اس کا پہلا معیار کیا ہے، امیر المومنین کی پہچان کا پہلا ذریعہ کیا ہے، قرآن مجید ہے۔ قرآن کی آیات کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو علی علی نظر آئے گا۔ آپ آئے مباہلہ کو دیکھیں، تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم۔ آئے مباہلہ میں اللہ نے علی ابن ابی طالب کو جان مصطفیٰ قرار دیا ہے، یعنی کیا ہے، آئے تطہیر کو دیکھیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ سورہ حل عطا کو دیکھیں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ آئے مودت کو دیکھیں، قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ۔ آئے قربا کو دیکھیں، یعنی آپ جتنی سب سے پہلا ذریعہ معرفت امیر المومنین کا وہ یہ ہے کہ ہمیں قرآن علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتا ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جتنی ہم میں قرآن فہمی آئے گی اتنی ہم میں معرفت علی ابن ابی طالب علیہ السلام بڑھے گی۔ قرآن قصیدہ ہے بسم اللہ سے لے کر، اسی وجہ سے قصیدے کو کہ اللہ نے 104 کتابیں نازل کی ہیں، 104 کتابوں کا خلاصہ ایک کتاب میں کر دی۔ اللہ نے حدیث میں بتا رہا ہوں
اللہ نے 104 کتابیں نازل کی ہیں جی، اور 104 کتابوں کا خلاصہ اللہ نے 4 میں کیا ہے، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، قرآن ہے، اور ان 4 کتابوں کا خلاصہ اللہ نے ایک کتاب میں کر دیا ہے، وہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کا خلاصہ اللہ نے کر دیا سورہ یاسین۔ سورہ یاسین کو خلاصہ کر دیا اللہ نے سورہ فاتحۃ الکتاب میں۔ سورہ فاتحۃ الکتاب کا خلاصہ اللہ نے کر دیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا خلاصہ ہو گیا ہے بائے بسم اللہ، اور فرماتے ہیں انا نقطۃ تحت الباء، میں علی ابن ابی طالب اس با کے نیچے جو نقطہ ہے نا بائے بسم اللہ کا، وہ میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ سارے گویا علی کے پاس تورات کا بھی علم ہے، زبور کا بھی علم ہے، انجیل کا بھی علم ہے، صحف ابراہیم کا بھی علم ہے، صحف موسیٰ کا بھی علم ہے، جتنی بھی اللہ نے کتابیں نازل کی ہیں، اس وجہ سے کہ جو ابھی تک با کو نہیں سمجھے ہیں وہ قرآن کو کیا سمجھیں گے، وہ باقی کتابوں کو کیا سمجھیں گے۔ اس لیے کہ علم اولین اور علم آخرین کا مصداق علی ابن ابی طالب ہے، اور یہ سب سے بڑی ڈسٹنکشن کہ جو اس مکتب کی ہے، مکتب اہل بیت کی ہے۔ میں کہوں گا علی والوں کو سر اٹھا کے چلنا چاہیے، میلاد بنانے والوں کو سر اٹھا کے چلنا چاہیے، مولود کعبہ کے جشن منانے والوں کو سر اٹھا کے چلنا چاہیے، جنہیں اللہ نے ایسا مولا عطا فرمایا ہے، ایسا امام عنایت فرمایا ہے، اور ایسا ولی اللہ نے عنایت فرمایا ہے کہ جن کا علم اولین اور علم آخرین کے مصداق اگر کوئی ہے تو وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، کہ جنہوں نے ہمیں قرآن کا علم دیا ہے۔ اور سب سے پہلی چیز کیا ہے، میں نے عرض کیا، علی شناسی کے لیے سب سے پہلے ہمیں قرآن کی طرف، اور پھر قرآن قصیدہ ہے نا سارا، ہم جتنے بھی فضائل پڑھتے رہیں، علی ابن ابی طالب نے اپنے فضائل نہیں پڑھے، یہ قرآن نے فضائل پڑھے، قرآن نے فضائل پڑھے ہیں، یعنی اللہ نے فضائل پڑھے ہیں۔ پہلی چیز ہے کہ اگر اللہ علی کے فضائل کو پڑھ رہا ہے تو پھر کیا ہے، یعنی اگر آپ امیر المومنین کا ذکر کرتے ہیں نا تو گویا اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اس وجہ سے کہ یہ جتنے بھی فضائل ہیں، خواہ وہ آئے تطہیر ہے، خواہ وہ آئے مباہلہ ہے، خواہ وہ سورہ حل عطا ہے، خواہ وہ آئے قربہ ہے، خواہ وہ آئے مودت ہے، خواہ وہ آئے ولایت ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ تمہارا ولی اللہ ہے، تمہارا ولی اللہ کا رسول ہے، تمہارا ولی وہ ہے کہ جو حالت نماز میں زکوٰۃ دیا کرتا ہے۔ جائیں سنی شیعہ ساری تفاسیروں کو جا کے دیکھیں، حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والے کا نام علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ معیار کیا ہے؟ معیار یہ ہے کہ قرآن کو نگاہ میں رکھیں، قرآن کیا کہتا ہے۔ یہ پہلا طریقہ ہے علی مولا کی پہچان کے سلسلے میں۔ دوسرا طریقہ معرفت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سلسلے میں یہ ہے، دنیا والوں سے مت پوچھیں کہ علی کیا ہے، اللہ سے پوچھیں، اللہ سے پوچھیں، یا اللہ تو بتا تیرا علی کیسا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھیں علی کے متعلق ان کی تعریف کیسے کرتے ہیں۔ علی ابن ابی طالب کی تعریف نگاہ رسالت میں وہ کیسی ہے، وہ کس طرح تعریف کرتے ہیں۔ علی فرماتے ہیں جو علی تو میں دیکھتا ہوں وہ تم دیکھتے ہو۔ غار حرا میں جب پہلی وحی نازل ہوتی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، پہلی وحی، اور جب شیطان نے چیخ بلند کی اور سب سے زیادہ جو غصہ اس دن آیا شیطان کو اسی بات پہ، پہلی وحی کے اوپر، تو امیر المومنین نے سنی شیطان کی چیخ کو، حضور سے پوچھا، اور حضور خوش ہو کے فرماتے ہیں علی جو میں سنتا ہوں وہ تم سنتے ہو۔ علی جان مصطفیٰ ہے،
اسی وجہ سے فرمایا کہ میں اپنے آقا اور مولا کی اس طرح اتباع کرتا تھا، اس طرح ان کے پیچھے چلتا تھا جس طرح ناکا کا بچہ اپنی ماں کے قدم بہ قدم چلتا ہے۔ کتنی خوبصورت تمثیل، کتنی خوبصورت مثال۔ ناکا کے بچے کو جس نے دیکھا ہے وہ اپنی ماں کے قدم بہ قدم چلتا ہے، ماں کے قدم کے اوپر قدم رکھ کے چلتا ہے۔ ماں چل رہی ہو تو وہ چلتا ہے، ماں بیٹھ رہی ہو تو وہ بیٹھ جاتا ہے۔ ماں جس رخ کو اختیار کرتی ہو، ناکا کا بچہ اسی رخ کو اختیار کرتا ہے۔ یعنی پوری طرح سے مشابہت جس کو کہا جائے، مطابق جس کو کہا جائے، وہ ناکا کا بچہ اپنی ماں کی مشابہت کرتا ہے اور مماثلت رکھتا ہے اور مطابقت رکھتا ہے۔ یعنی بتانے کے لیے یہ ہے کہ حضور کا قول دیکھیں، حضور کا فعل دیکھیں۔ ہر حضور کے قول اور فعل پہ میں مکمل طور پہ اگر کوئی عمل کرنے والی ذات ہے تو وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ علی کی سیرت اور کردار پہ کو مکمل اتباع کرنے والی ذات ہے تو وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ اللہ کے حبیب نے انہیں اپنا وسیع قرار دیا۔ اگر دعوت ذو العشیرہ سے دیکھیں، جو فرمایا کہ میں اس امر عظیم کو لے کے آیا ہوں، کون ہے کہ جو اس امر عظیم میں میری مدد کرے؟ تو سب سے پہلے بلند سب سے پہلے اٹھتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نصرت کرنے کے لیے۔ پہلی دفعہ، دوسری دفعہ فرمایا تم بیٹھ جاؤ، تیسری دفعہ فرمایا کہ انت وصی و خلیفتی، علی تم میرے بھائی ہو، تم میرے وصی ہو، تم میرے جانشین ہو۔ یہ دعوت ذوالعشیر ہے۔ اور غدیر میں بھی فرما دیا حضور نے، من کنت مولا ہو، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ علی کس کے مولا ہیں؟ جس کے پیغمبر مولا ہیں۔ اب یہی چیز اگر ہم سمجھ آ جائے کہ کس کے پیغمبر مولا ہیں، آدم کے مولا ہیں پیغمبر، تو ان کا مولا ہے علی۔ اگر پیغمبر نوح کے مولا ہیں تو ان کا مولا ہے علی، ابراہیم کے مولا ہیں تو ان کا مولا ہے علی، موسیٰ کے مولا ہیں تو ان کا مولا ہے علی، عیسیٰ کے مولا ہیں تو ان کا مولا بھی علی۔ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ میں بار دیگر حرم مطہر حضرت امام رضا علیہ السلام سے آپ کی خدمت میں اپنے مولا اور آقا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی میلاد مبارک کو آپ کی خدمت میں مبارک پیش کرتا ہوں، اور اللہ سبحانہ و تعالی اس بابرکت مولود اور مولود حرم، مولود کعبہ کے صدقے میں جتنے مومنین مومنات اس وقت دیکھ رہے ہیں ان سب کی حاجتوں کو قبول فرمائے۔ پروردگار ان پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، آفت و مصیبتوں سے بچائے، رزق طیب، رزق حلال عطا فرمائے، محبان ہدایت کو سلامتی عنایت فرمائے، ان کی فیملیز کو مزید توفیقات عنایت فرمائے، اور ان کے جملہ مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ مولا اور آقا ہمارے مولا امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور پر نور میں تعجیل فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔